بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول سلور ایجنٹ، جس کے مصنف ہیں ارشاد الاثر جعفری، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ معاملہ اب بالکل واضح ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ عمران کو عمران ہی کی کار میں اغوا کر کے لے جا رہے تھے کہ جولیا کی نظر ان پر پڑ گئی، اور ایسا یقیناً عمران کی کار کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ جولیا نے عمران کی کار کا تعاقب کیا اور عمران کو اغوا کرنے والوں نے جولیا کو بھی روک کر اغوا کر لیا۔ بلیک زیرو نے سچویشن کے مطابق اندازہ لگاتے ہوئے کہا، اور اس کا اندازہ 100% درست تھا۔ یس چیف، ایسا ہی ہوا ہے، لیکن عمران صاحب اور مس جولیا کسی کے لیے بھی ترنے والا ثابت نہیں ہو سکتے۔ صفدر نے کہا، یہ دونوں بھی عام انسان ہیں، اس لیے ناقابل شکست تو نہیں ہو سکتے۔ بہرحال تم جوزف کو کال کرو، وہ عمران کی کار لے جائے گا، جبکہ تم جولیا کی کار کو دانش منزل پہنچا دو۔ اس کے بعد ان دونوں کی تلاش کا کام کیا جائے گا۔ بلیک زیرو نے تحکمانہ لہجے میں صفدر سے کہا، اوکے باس، تنویر میرے ساتھ ہے، ہم مس جولیا کی کار دانش منزل لا رہے ہیں۔ صفدر کی آواز سنائی دی تو بلیک زیرو نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ عمران کھانا کھانے گیا تھا اور پھر اغوا ہو گیا۔ اب یہ معلوم کرنا تھا کہ عمران کس ہوٹل میں گیا تھا۔ یہ معلوم ہونے پر ہی کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکتا تھا۔ صفدر کی بات ٹھیک تھی کہ عمران اور جولیا کسی کے لیے بھی ترنے والا نہیں تھے۔ انہیں جن لوگوں نے بھی اغوا کیا تھا وہ نہایت ہی ہوشیار، چالاک اور تیز ترار ہو سکتے تھے۔ عمران نے لازماً بے خبری کی وجہ سے مار کھائی ہوگی، لیکن جولیا بے خبر نہیں تھی۔ اس نے تو باقاعدہ عمران کی کار کا تعاقب کیا تھا۔ اس کے باوجود بھی جولیا اغوا ہو گئی تھی، تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ انہیں اغوا کرنے والے بہت ہی خطرناک لوگ تھے، اور یہ خطرناک لوگ کون ہو سکتے تھے؟ بلیک زیرو ان کے متعلق سوچنے لگا، لیکن فی الحال وہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ اسے بیل کی آواز سنائی دی تو وہ چونکا، اور پھر اس نے کمپیوٹر کے کی بورڈ پر انگلیاں چلائیں۔ اگلے ہی لمحے کمپیوٹر کی سکرین پر دانش منزل کے مین گیٹ کا بیرونی منظر نظر آنے لگا۔ گیٹ کے قریب جولیا اور صفدر کی کار کھڑی ہوئی تھیں۔ جولیا کی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ صفدر گیٹ کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ انہیں دیکھنے کے بعد بلیک زیرو نے ایک اور بٹن پریس کیا تو مین گیٹ کھل گیا۔ مین گیٹ کے کھلتے ہی صفدر اپنی کار میں بیٹھا اور پھر دونوں کاریں دانش منزل میں داخل ہو گئیں۔ ایک جگہ پہنچ کر کاریں رکیں اور صفدر، تنویر کاروں سے نیچے اتر آئے۔ بلیک زیرو نے مائک اٹھایا اور ایک بٹن پریس کر کے مائک آن کیا۔ صفدر، سلیمان نے مجھے بتایا ہے کہ عمران کھانا کھانے کسی ہوٹل میں گیا تھا، اور عمران کے اغوا کا واقعہ ہوٹل کے باہر یا ہوٹل سے پہلے کا ہے۔ تم تمام ممبران کو ہدایت کر دو کہ وہ معلوم کریں کہ عمران کھانا کھانے کس ہوٹل میں گیا تھا۔ وہاں سے تم اپنی انویسٹیگیشن کا آغاز کر سکتے ہو۔ بلیک زیرو نے X2 کے لہجے میں کہا، یس چیف، 4-5 ہوٹل عمران صاحب کے پسندیدہ ہیں، ہم وہاں سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ صفدر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اوکے، تم لوگ جا سکتے ہو۔ بلیک زیرو نے کہا، اور پھر اس نے مائک آف کر کے رکھا اور کمپیوٹر سکرین کو دیکھنے لگا۔ صفدر اور تنویر کار میں بیٹھے اور کار مڑنے کے بعد مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی کار مین گیٹ کے قریب پہنچی، بلیک زیرو نے ایک بٹن پریس کر دیا۔ بٹن پریس ہوتے ہی دانش منزل کا مین گیٹ کھل گیا۔ صفدر کی کار باہر نکل گئی تو گیٹ خود بخود بند ہو گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، لیکن دارالحکومت کی سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں تھی۔ خاص طور پر ہوٹلوں اور کلبوں میں رش ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ سینما گھروں اور ڈرامہ تھیٹروں کے حال بھی بھرے ہوئے تھے۔ سڑکوں پر اتنی روشنی تھی کہ دن کا گماں ہوتا تھا۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے تمام ممبران اس وقت عمران کو تلاش کر رہے تھے۔ صفدر اور تنویر ایک کار میں تھے، نعمانی اور چوہان دوسری کار میں، صدیقی اور خاور تیسری کار میں تھے۔ انہوں نے عمران کے پسندیدہ کلب اور ہوٹل بھی آپس میں بانٹ لیے تھے۔ صفدر اور تنویر 2 ہوٹلوں سے معلومات حاصل کر چکے تھے۔ وہاں سے انہیں عمران کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ ان کے حصے میں یہی 2 ہوٹل آئے تھے،
اور اب وہ سوچ رہے تھے کہ اب وہ کس ہوٹل میں جائیں۔ ہوٹلوں کا وقت ختم ہونے تک انہوں نے ہوٹلوں سے معلومات حاصل کرنا تھی۔ تنویر، ایک اہم کلب تو ہم سب نے فراموش کر دیا ہے، صفدر نے تنویر سے کہا تو وہ چونک پڑا۔ کون سا کلب؟ تنویر نے پوچھا۔ ٹپ ٹاپ کلب، جو کہ کلب کے ساتھ ساتھ اب شاندار ہوٹل بھی ہے، صفدر نے کہا۔ لیکن عمران تو اب اس کلب میں نہیں جاتا، تنویر نے صفدر سے کہا۔ کسی زمانے میں یہ عمران صاحب کا پسندیدہ کلب ہوا کرتا تھا، ممکن ہے آج انہیں اس کلب کی یاد آ گئی ہو، صفدر نے کہا۔ ہاں، ایسا ممکن تو ہو سکتا ہے، تنویر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، وہاں سے بھی پوچھ گچھ کر لی جائے، صفدر نے کہا، اور پھر اس نے اگلے چوک سے کار ٹپ ٹاپ کلب جانے والی سڑک پر موڑ دی۔ تقریباً 10 منٹ بعد ان کی کار ٹپ ٹاپ کلب کی پارکنگ میں داخل ہوئی۔ انہیں پارکنگ میں کوئی پارکنگ بوائے دکھائی نہ دیا۔ انہوں نے کار ایک سائیڈ میں پارک کی اور پھر کار سے نیچے اتر کر ہال کی طرف بڑھے۔ ہال کے گیٹ کے قریب ہی ایک بڑے بورڈ پر نقشہ بنا ہوا تھا۔ نقشے میں ہوٹل ہال، فیملی ہال، کلب ہال، رہائشی کمرے، مینیجر آفس، سپروائزر آفس وغیرہ دکھائے گئے تھے۔ صفدر اور تنویر نے چند سیکنڈ رک کر نقشہ دیکھا اور پھر وہ ہال میں داخل ہو گئے۔ ہال میں اس وقت زیادہ تر میزوں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چند میزیں خالی بھی تھیں۔ وہ دونوں ایک خالی میز کی طرف بڑھے اور پھر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ان کے کرسیوں پر بیٹھتے ہی ایک ویٹر ان کے قریب آ گیا۔ یس سر، ویٹر نے مؤدبانہ لہجے میں ان سے کہا۔ بھائی، ہم بہت عرصے بعد یہاں آئے ہیں، ہمیں یہاں کی رونق تو دیکھنے دو۔ ہمیں تو یہاں پہلے سے زیادہ رونق نظر آ رہی ہے، تنویر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تو ویٹر اخلاقاً مسکرانے لگا۔ مجھے یاد آ رہا ہے، تم بھی یہاں کے پرانے ویٹر ہو، صفدر نے ویٹر کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یس سر، 15 سال کا تھا جب میں یہاں ویٹر بھرتی ہوا تھا اور آج میں 40 سال کا ہو چکا ہوں، ویٹر نے کہا۔ ویری گڈ، تمہاری مستقل مزاجی تو مثالی ہے، تنویر نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ کسی زمانے میں یہاں ایک صاحب آیا کرتے تھے جن کا نام علی عمران تھا۔ وہ بہت ہی شوخ طبیعت کے انسان تھے، کافی مزاحیہ حرکتیں کرتے تھے۔ کیا اب بھی وہ یہاں آتے ہیں؟ صفدر نے ویٹر سے پوچھا۔ علی عمران صاحب، جو کہ بہت بڑے پولیس آفیسر کے دوست بھی ہیں، ویٹر نے صفدر سے کہا۔ ہاں ہاں، بالکل وہی علی عمران صاحب، صفدر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آج وہ بہت عرصے بعد آئے تھے اور مینیجر صاحب نے ان سے ملاقات بھی کی، ویٹر نے کہا۔ ویٹر کی بات سن کر صفدر اور تنویر خوش ہو گئے۔ وہ جس مقصد کے لیے یہاں آئے تھے ان کا وہ مقصد پورا ہو گیا تھا۔ کیا مینیجر صاحب اب بھی موجود ہیں؟ تنویر نے ویٹر سے پوچھا۔ یس سر، مینیجر صاحب رات گئے تک اپنے آفس میں ہوتے ہیں، ویٹر نے کہا۔ پھر ہم پہلے مینیجر صاحب سے مل لیں، کھانا پینا بعد میں کریں گے، صفدر نے ویٹر سے کہا۔ اوکے سر، جیسے آپ کی مرضی، ویٹر نے کہا اور ان کی میز سے دور ہو گیا۔ وہ دونوں کھڑے ہو گئے اور پھر مینیجر کے آفس کی طرف بڑھے۔ چند لمحوں بعد وہ مینیجر کے آفس کے سامنے پہنچ گئے۔ آفس کے دروازے کے باہر ایک سٹول پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس آدمی نے صفدر اور تنویر کو دیکھا تو سٹول سے کھڑا ہو گیا۔ ہم مینیجر صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، تنویر نے باروب لہجے میں اس سے کہا۔ اوکے سر، اس آدمی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ صفدر اور تنویر مینیجر کے آفس میں داخل ہو گئے۔ مینیجر اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی میز پر کمپیوٹر رکھا ہوا تھا اور اس وقت کمپیوٹر پر انٹرنیٹ کنیکٹ تھا۔ صفدر اور تنویر کو اپنے آفس میں داخل ہوتے دیکھ کر مینیجر کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم، صفدر اور تنویر نے بیک وقت مینیجر کو سلام کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، مینیجر نے ان کے سلام کا جواب دیا اور ساتھ ہی اس نے ان سے مصافحہ بھی کیا۔ تشریف رکھیے۔ مصافحے کے بعد مینیجر نے اپنے سامنے رکھی ہوئی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ، صفدر نے مینیجر سے کہا اور پھر وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ہم ٹپ ٹاپ کلب میں بہت پہلے آتے تھے، آج بہت عرصے بعد آئے ہیں اور آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کیونکہ پہلے بھی آپ ہی یہاں مینیجر تھے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ سر، آپ کو دیکھ کر مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ آپ میرے شناسا ہیں، مینیجر نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمارا ایک دوست ہے علی عمران، ہم اس کی وجہ سے یہاں آیا کرتے تھے، تنویر نے مینیجر سے کہا۔ علی عمران صاحب، جو کہ بہت شوخ طبیعت کے مالک ہیں، مینیجر نے تنویر سے کہا۔ جی ہاں، میں اسی علی عمران کی بات کر رہا ہوں، تنویر نے مینیجر سے کہا۔ تنویر کی بات سن کر مینیجر نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر ایک نمبر پریس کیا۔ میرے کمرے میں چائے بھجوا دیں، مینیجر نے انٹرکام پر کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔
علی عمران صاحب ہمارے بہت ہی معزز گاہک ہیں، ان کی وجہ سے ٹپ ٹاپ کلب میں خوب رونق رہتی تھی، پھر معلوم نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے یہاں آنا کم کر دیا۔ مینیجر نے تنویر سے کہا۔ اچھا، اب عمران یہاں بالکل نہیں آتا؟ تنویر نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ مینیجر جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ویٹر چائے لے کر آ گیا۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں ایک ایک کپ صفدر اور تنویر کے سامنے رکھا اور پھر واپس چلا گیا۔ سر، آج ہمارے لیے خوش قسمت دن ہے، پہلے عمران صاحب یہاں تشریف لائے اور اب آپ تشریف لے آئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اب آپ کا اور عمران صاحب کا آنا جانا رہے گا، ویٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نے عمران صاحب سے ملاقات کی؟ صفدر نے مینیجر سے پوچھا تو وہ چونک پڑا۔ جی ہاں، ویٹر نے مجھے عمران صاحب کے بارے میں بتایا تو مجھے خوشی ہوئی اور میں حال میں جا کر ان سے ملا۔ خیریت ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، مینیجر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم عمران سے ملنا چاہتے ہیں اور چند دنوں سے عمران ہمیں کہیں مل نہیں رہا۔ اس کا سیل فون آف ہے اور گھر کا فون وہ ریسیو نہیں کر رہا۔ ہمیں پتہ چلا کہ آج وہ یہاں آیا ہے تو ہم اسے تلاش کرتے ہوئے یہاں آ گئے۔ تنویر نے مینیجر سے کہا۔ کیا عمران صاحب نے آپ کا قرض دینا ہے؟ مینیجر نے پوچھا۔ نہیں، عمران صاحب ایسے آدمی نہیں ہیں، وہ تو بہت ہی سخی ہیں، ہزاروں لاکھوں روپیہ دوستوں پر خرچ کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایک کام کے سلسلے میں ان سے ملنا ہے، لیکن وہ ٹریس نہیں ہو رہے، صفدر نے کہا۔ مجھے آپ کی بات پر حیرت ہوئی تھی، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ عمران صاحب تو بعض اوقات حال میں موجود تمام افراد کا بل بھی ادا کر دیا کرتے تھے، کبھی کبھی وہ پرنس بن کر آیا کرتے تھے، مینیجر نے کہا۔ وہ واقعی پرنس ہے، لیکن اب نہ جانے وہ کہاں ہے، اگر وہ ہم سے نہ ملا تو ہمیں بہت نقصان ہو جائے گا، تنویر نے پریشان لہجے میں کہا۔ سر، یہ آپ کے ذاتی معاملات ہیں اور میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ عمران صاحب یہاں آئے تھے، انہوں نے کھانا کھایا اور پھر چلے گئے، مینیجر نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ واقعی آپ اس سلسلے میں ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے، بہرحال آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا اور اتنی محبت سے پیش آئے، صفدر نے مینیجر سے کہا اور ساتھ ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ سر، پرانے اور مستقل گاہکوں کی آمد ہمارے لیے باعث مسرت ہوتی ہے، مجھے امید ہے کہ اب آپ آتے رہیں گے، مینیجر نے با اخلاق لہجے میں کہا اور پھر ان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ صفدر اور تنویر نے اس سے ہاتھ ملایا اور پھر وہ ہوٹل سے باہر آ گئے۔ اس کلب کی پارکنگ میں تو پارکنگ بوائز بھی نہیں ہیں، اب کس سے معلومات حاصل کریں، تنویر نے کہا۔ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے، صفدر نے سوچتے ہوئے کہا۔ یہ بھی سوچتے ہیں، فی الحال تو باقی ساتھیوں کو کہہ دو کہ وہ ہوٹل گردی روک دیں، تنویر نے کہا۔ ہاں، عمران آوارہ گردی کرتا ہے اور ہم اس کی تلاش میں ہوٹل گردی کر رہے ہیں، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفدر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی، پھر اس نے نعمانی کے سیل فون کا نمبر پریس کر دیا۔ یس، نعمانی اسپیکنگ، رابطہ ہونے پر دوسری طرف سے نعمانی کی آواز سنائی دی۔ نعمانی، تم فی الحال عمران صاحب کی تلاش کا کام روک دو، صفدر نے نعمانی سے کہا۔ کیا عمران صاحب مل گئے ہیں؟ لیکن تم تو فی الحال کہہ رہے ہو، فی الحال سے تمہاری کیا مراد ہے؟ دوسری طرف سے پہلے تو نعمانی کی نارمل لیکن پھر حیرت زدہ آواز سنائی دی۔ عمران صاحب تو فی الحال نہیں ملے، لیکن اتنا معلوم ہو گیا ہے کہ انہیں لاسٹ ٹائم ٹپ ٹاپ کلب میں دیکھا گیا ہے، صفدر نے نعمانی سے کہا۔ ٹپ ٹاپ کلب؟ او یس، یہ تو عمران صاحب کا پسندیدہ کلب ہے، نعمانی کی آواز سنائی دی۔ اوکے، تم فی الحال اپنے اپنے فلیٹ پر چلے جاؤ، میں چیف سے ہدایات لینے کے بعد تم سے بات کرتا ہوں، صفدر نے نعمانی سے کہا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، نعمانی نے کہا تو صفدر نے کال کاٹ دی، پھر اس نے صدیقی کا نمبر پریس کیا اور اسے بھی واپس جانے کو کہا۔ ان دونوں کو فون کرنے کے بعد اس نے کار سٹارٹ کی اور پھر ان کی کار سڑک پر آ گئی۔ سڑک پر آتے ہی صفدر نے دانش منزل کے نمبرز پریس کیے۔ X2، رابطہ قائم ہوتے ہی X2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ چیف، صفدر بول رہا ہوں، صفدر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس صفدر، کیا رپورٹ ہے؟ دوسری طرف سے X2 نے کہا۔ چیف، عمران صاحب نے آج ٹپ ٹاپ ہوٹل اینڈ کلب میں ڈنر کیا ہے، ڈنر کرنے کے دوران ان کی ملاقات کلب کے مینیجر سے بھی ہوئی ہے، اس ڈنر کے بعد ہوٹل سے واپسی پر عمران صاحب کو شاید اغوا کر لیا گیا ہے۔ تم ایئرپورٹ اور بس اڈوں پر چیکنگ کرو، جن لوگوں نے عمران اور جولیا کو اغوا کیا ہے وہ انہیں شہر سے یا ملک سے باہر لے جانے کی کوشش کریں گے۔ میں سر سلطان کو حکم دیتا ہوں کہ وہ دارالحکومت کی مکمل ناکہ بندی کروا دیں، کوئی بھی گاڑی بغیر چیکنگ کے شہر سے باہر نہ جائے،
X2 نے کہا۔ اوکے چیف، ہم ابھی ایئرپورٹ اور بس اڈوں پر پھیل جاتے ہیں، صفدر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ صفدر کی بات مکمل ہوتے ہی دوسری طرف سے کال منقطع کر دی گئی۔ تم نے ان چاروں کو خوامخواہ ان کے فلیٹوں پر بھیج دیا، تنویر نے صفدر سے کہا۔ وہ ابھی راستے میں ہی ہوں گے، میں انہیں فون کر کے نئی ہدایات دے دیتا ہوں، صفدر نے تنویر سے کہا، اور پھر وہ نعمانی کے نمبرز پریس کرنے لگا۔ فنچ، نانوتا، سنگھی اور تھریسیا میٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مسٹر 8 نے انہیں سلور سٹی میں تیار ہونے والی شراب پیش کر دی تھی۔ وہ گھونٹ گھونٹ شراب پی رہے تھے اور سپر باس کا انتظار کر رہے تھے۔ سپر باس نے ان کے ذمے جو مشن لگایا تھا وہ اس مشن میں کامیاب ہوئے تھے، اور آج ان کی سپر باس کے ساتھ میٹنگ تھی۔ انہیں شراب نوشی کرتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میٹنگ روم میں خوبصورت بیل کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس آواز کو سنتے ہی وہ چاروں چوکس ہو گئے، اور پھر چند لمحوں بعد میٹنگ روم کا دروازہ کھلا اور سپر باس میٹنگ روم میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ سپر باس کے ساتھ مسٹر 8 بھی تھا۔ سپر باس کو دیکھ کر وہ چاروں مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ سپر باس باوقار انداز میں چلتا ہوا اپنی مخصوص کرسی تک پہنچا اور پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ تشریف رکھیے، سپر باس نے ان چاروں سے کہا تو وہ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے، جبکہ مسٹر 8 میٹنگ روم سے باہر چلا گیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ چاروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کرنل فریدی اور عمران جیسی شخصیات کے خلاف مشن میں کامیاب ہوئے اور انہیں یہاں لے آئے، سپر باس نے ان چاروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سپر باس کی بات سن کر وہ چاروں خاموش ہی رہے۔ سپر باس چند لمحوں تک انہیں غور سے دیکھتا رہا۔ سنگھی اور تھریسیا، تم دونوں نے بہت اچھا کیا کہ عمران کے ساتھ ساتھ جولیا کو بھی لے آئے، اب جولیا کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ سپر باس نے اس مرتبہ سنگھی اور تھریسیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ سپر باس، جولیا ہمارے راستے میں آ گئی تھی اور ہم نے اسے وہاں ضائع کرنے کے بجائے ساتھ لانا زیادہ بہتر سمجھا۔ تھریسیا نے اپنی جگہ سے اٹھ کر مؤدبانہ لہجے میں سپر باس سے کہا۔ اسی لیے تو میں نے کہا ہے کہ تم نے بہت اچھا کیا، مجھے امید ہے کہ ہمیں جولیا کی ضرورت محسوس ہوگی، سپر باس نے تھریسیا سے کہا، اور ساتھ ہی اس نے تھریسیا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تھینک یو باس، تھریسیا نے کہا، اور پھر وہ اپنی کرسی پر واپس بیٹھ گئی۔ چونکہ عمران کی ساتھی لڑکی جولیا سلور سٹی پہنچ چکی ہے، اس لیے اب کرنل فریدی کی بھی ایک ساتھی لڑکی کو سلور سٹی میں ہونا چاہیے، سپر باس نے اس مرتبہ فنچ اور نانوتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے سپر باس، ہم کرنل فریدی کی ساتھی لڑکی کو بھی لے آتے ہیں، نانوتا نے سپر باس سے کہا۔ کرنل فریدی کے قریب 2 لڑکیاں ہیں، ایک روزا اور دوسری لیڈی انسپیکٹر ریکھا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو یہاں لایا جا سکتا ہے، سپر باس نے کہا۔ سپر باس، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، اس مرتبہ فنچ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تمہارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ کرنل فریدی اور عمران کے ساتھ ساتھ اب ان کی ساتھی لڑکیاں زیرو لینڈ کے لیے کیوں ضروری ہو گئی ہیں، سپر باس نے ان چاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سپر باس، زیرو لینڈ کے بڑے بغیر مصلحت کے کوئی کام نہیں کرتے، سنگھی نے سپر باس سے کہا۔ زیرو لینڈ کے سائنسدان جو مائنڈ مشین بنا رہے ہیں اس میں فی الحال کچھ رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں، اور یہ رکاوٹیں کب تک دور ہوں گی اس بارے میں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس لیے زیرو لینڈ کے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کرنل فریدی اور عمران پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ زیرو لینڈ کے وفادار بن جائیں۔ ان کے ساتھی لڑکیوں کی وجہ سے انہیں بلیک میل کیا جائے گا، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی ساتھی لڑکیوں کو ذبح کر دیا جائے گا، اور مائنڈ مشین مکمل ہونے تک ان دونوں کو ہر قسم کی اذیت دی جائے گی، اور انہیں احساس دلایا جائے گا کہ بے شک وہ دنیا کی نظروں میں عظیم ایجنٹ ہیں، لیکن زیرو لینڈ کے لیے وہ حقیر کیچوے ہیں، اور زیرو لینڈ کے گریٹ ایجنٹوں نے انہیں کیچووں کی طرح ہی پکڑا ہے، سپر باس نے متکبرانہ لہجے میں کہا۔ سپر باس، زیرو لینڈ گریٹ ہے، اور زیرو لینڈ کے وفادار بھی گریٹ ہیں۔ آنے والے وقتوں میں پوری دنیا پر زیرو لینڈ کی حکمرانی ہوگی، ساری دنیا زیرو لینڈ کی غلام ہوگی، سنگھی نے کہا۔ ہاں، ایسا وقت اب آنے والا ہے، سپر باس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ فنچ اور نانوتا آج ہی دوبارہ کافرستان چلے جائیں اور روزا یا ریکھا کو یہاں لے آئیں، اور اس سے پہلے اگر تم لوگ کرنل فریدی اور عمران سے ملنا چاہو تو مل سکتے ہو۔ اس وقت یہ دونوں ہوش میں آ چکے ہیں اور مسٹر 8 کی کسٹڈی میں ہیں، سپر باس نے کہا۔ سپر باس،
کیا یہ دونوں مستقل مسٹر 8 کی کسٹڈی میں رہیں گے؟ تھیریسیا نے سپر باس سے پوچھا۔ نہیں، صرف چند دن یہ مسٹر 8 کی کسٹڈی میں رہیں گے، اس کے بعد انہیں سلور سٹی میں آزادانہ گھومنے پھرنے کی آزادی ہوگی اور انہیں یہ تاثر دیا جائے گا کہ وہ زیرو لینڈ میں موجود ہیں۔ ان چند دنوں میں ایسے انتظامات کر دیے جائیں گے جس سے کرنل فریدی اور عمران یہ سمجھ سکیں کہ وہ زیرو لینڈ میں موجود ہیں۔ سپر باس نے تھیریسیا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، سپر باس، اگر ان دونوں کو سلور سٹی میں آزاد چھوڑ دیا گیا تو یہ فرار ہونے کی کوشش کریں گے۔ نانوتا نے کہا۔ فرار؟ سپر باس نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا، جبکہ فنچ نے نانوتا کو غصے سے دیکھا اور نانوتا کو بھی احساس ہو گیا کہ اس نے بے خیالی میں ایک غلط بات کہہ دی ہے۔ سوری، میں نے ایک غلط بات کہہ دی ہے۔ نانوتا نے فوراً ہی معذرت کرتے ہوئے کہا، شاید تمہیں معلوم نہیں ہے کہ سلور سٹی کے ایک طرف خونی ریگستان ہے، کئی 100 مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا۔ یہ ریگستان کوئی عبور نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی ریگستان میں داخل ہو بھی جائے گا تو ہم نے اس میں سائنسی انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ جو بھی ریگستان میں داخل ہوگا اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ سلور سٹی کی دوسری طرف سمندر ہے، اور سمندر میں ہم نے سینکڑوں کلومیٹر تک ریز پھیلائی ہوئی ہیں۔ جو بھی ان ریز کی زد میں آئے گا پانی میں ہونے کے باوجود جل مرے گا۔ سلور سٹی کی تیسری طرف سینکڑوں مربع کلومیٹر تک انتہائی خوفناک جنگلات ہیں۔ ان جنگلات میں دلدلیں ہیں، آدم خور درخت ہیں، خطرناک درندے ہیں، تہذیب سے نا آشنا وحشی قبیلے ہیں جو اجنبی افراد کو دعوت سمجھ کر اڑا جاتے ہیں، اڑنے والے خطرناک سانپ اور دیگر حشرات ہیں جو انسان کو ڈس لیں تو انسان لمحوں میں پانی بن جاتا ہے۔ موت کے ان تمام خوفناک اور بے رحم نمائندوں کے ساتھ ساتھ جنگلات میں ہمارے سائنسی انتظامات بھی موجود ہیں، اور سلور سٹی کے چوتھی طرف سیدھے پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں کو سر کرنا کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے، لیکن یہاں بھی ہمارے انتظامات موجود ہیں۔ ان سب باتوں کی بدولت سلور سٹی سے اب روح تو نکل کر کہیں جا سکتی ہے، وجود رکھنے والا انسان کسی بھی صورت یہاں سے نکل نہیں سکتا۔ سپر باس نے فخریہ لہجے میں سلور سٹی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، سپر باس، زیرو لینڈ تو گریٹ ہے اور اس کے کام بھی گریٹ ہی ہوتے ہیں۔ فنچ نے سپر باس سے کہا، اوکے، ہماری آج کی میٹنگ اختتام پذیر ہوتی ہے، ہم پھر ملیں گے۔ تم لوگ کرنل فریدی اور عمران سے ملنا چاہو تو مل سکتے ہو، مسٹر 8 تمہاری ان سے ملاقات کروا دے گا، سپر باس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کھڑا بھی ہو گیا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر وہ چاروں بھی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے۔ سپر باس پروقار انداز میں چلتا ہوا میٹنگ روم کے دروازے تک گیا اور پھر دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے میٹنگ روم سے چلے جانے کے تھوڑی دیر بعد مسٹر 8 کمرے میں داخل ہوا۔ سر، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مسٹر 8 نے مؤدبانہ لہجے میں ان سے کہا۔ مسٹر 8، میں نے اور تھیریسیا نے علی عمران سے ملنا ہے، سنگھ ہی نے مسٹر 8 سے کہا۔ اوکے سر، میں آپ کی ملاقات مسٹر عمران سے کروا دیتا ہوں، مسٹر 8 نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم بھی کرنل فریدی سے ملو گے؟ تھیریسیا نے فنچ اور نانوتا سے پوچھا۔ نہیں، ہم روزا یا ریکھا کو لے آئیں، پھر کرنل فریدی سے ملیں گے، فنچ نے تھیریسیا سے کہا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، تھیریسیا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ مسٹر 8، سنگھ ہی نے مسٹر 8 سے کہا۔ یس سر، مسٹر 8 نے سنگھ ہی سے کہا۔ ہمیں عمران کے پاس لے چلو، سنگھ ہی نے مسٹر 8 سے کہا۔ اوکے سر، تشریف لائیے، مسٹر 8 نے کہا، اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ سنگھ ہی اور تھیریسیا اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ میٹنگ روم سے باہر آ کر وہ کمپاؤنڈ تک پہنچے۔ کار کمپاؤنڈ میں کئی کاریں کھڑی ہوئی تھیں۔ مسٹر 8 نے ایک کار کا دروازہ کھولا۔ سر اینڈ مس، تشریف رکھیے، مسٹر 8 نے سنگھ ہی اور تھیریسیا سے کہا۔ سنگھ ہی کار کی فرنٹ سیٹ پر جبکہ تھیریسیا پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مسٹر 8 نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور پھر کار بلڈنگ سے باہر نکل آئی۔ تقریباً 5 ہی منٹ بعد ان کی کار ایک عمارت کے سامنے رک گئی تھی۔ مسٹر 8 نے کار اس عمارت کے گیٹ کے قریب روکی اور پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول نکال کر اس کا بٹن پریس کیا تو اس عمارت کا گیٹ کھل گیا اور مسٹر 8 کار اندر لے گیا۔ اس نے کار ایک جگہ پارک کی اور پھر وہ کار سے نیچے اترا۔ مسٹر 8 کے بعد وہ دونوں بھی کار سے نیچے اتر آئے۔ آئیے سر، مسٹر 8 نے مؤدبانہ لہجے میں سنگھ ہی اور تھیریسیا سے کہا، اور اس کے بعد وہ کمروں کی طرف بڑھا۔ ایک کمرے کے دروازے تک پہنچ کر وہ رکا اور اس نے ایک بار پھر ریموٹ کنٹرول سیدھا کر کے ایک بٹن پریس کیا تو اس کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ وہ تینوں ہی کمرے میں داخل ہو گئے۔
یہ کمرہ بہت ہی کشادہ تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں بیڈ بچھا ہوا تھا، جبکہ دوسرے کونے میں میز اور کرسی رکھی ہوئی تھی۔ کرسی پر عمران بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے کتاب کھلی پڑی تھی۔ سر، آپ اس سے باتیں کریں، میں باہر موجود ہوں، مسٹر 8 نے سنگھی سے کہا۔ سنگھی نے اثبات کے انداز میں سر ہلایا تو مسٹر 8 کمرے سے باہر چلا گیا۔ ارے چچا، تم بہت عرصے بعد دیدار کروا رہے ہو، عمران نے سنگھی کو دیکھ کر چونکتے ہوئے کہا۔ عمران، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جس دن تم ہمارے شکنجے میں پھنسو گے پھر نکل نہیں پاؤ گے۔ دیکھو آج تم ہمارے جال میں آ پھنسے ہو، سنگھی نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران تم ایسے پھنسے ہو کہ اب تم زندہ یہاں سے واپس نہیں جا سکو گے۔ تھیریسیا نے کہا، تم کیا سمجھتی ہو میں زندہ ہوں؟ عمران نے غمگین لہجے میں تھیریسیا سے کہا، ابھی تک تو تم زندہ ہی ہو، کچھ دیر بعد کا پتہ نہیں۔ تھیریسیا نے اس سے کہا، تھیریسیا تم کتنی ظالم اور سنگ دل ہو، میں تم پر مر چکا ہوں اور تم مجھے زندوں میں شمار کر رہی ہو۔ عمران نے لہجے کو اور زیادہ غمگین بناتے ہوئے کہا تو تھیریسیا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ عمران تم جانتے ہو کہ تم اس وقت کہاں ہو؟ تھیریسیا نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے یہ جاننے کی ضرورت ہی کیا ہے ظالم حسینہ، میں تمہارا عاشق ہوں، جہاں تم ہوگی وہیں میں ہوں گا، عمران نے سچے عاشقوں کے سے انداز میں کہا۔ عمران تمہیں یہ جان کر یقیناً خوشی محسوس ہوگی کہ تم اس وقت زیرو لینڈ میں موجود ہو، تھیریسیا نے عمران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی بات کا نتیجہ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس کے سامنے بھی عمران تھا جو اپنے جذبات و احساسات کو قابو میں رکھنا جانتا تھا، اس لیے تھیریسیا کی بات سن کر وہ معمولی سا بھی نہ چونکا اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں حیرت کا کوئی تاثر ابھرا۔ زیرو لینڈ، جس جگہ کا نام ہی زیرو ہو، وہ زمین بھی بھلا کوئی زمین ہوئی؟ عمران نے منہ بنا کر کہا، شاید تم میری باتوں کو مذاق سمجھ رہے ہو، خیر کوئی بات نہیں، بہت جلد تمہیں یقین ہو جائے گا کہ تم واقعی زیرو لینڈ میں ہو، تھیریسیا نے اس مرتبہ منہ بناتے ہوئے کہا۔ تھیریسیا ڈیئر، تم جہاں چاہو مجھے لے چلو، پربت کے اس پار، دنیا کے آخری سرے پر، ستاروں کی کہکشاؤں میں، چاند کی کرنوں میں، جھرنوں کی موسیقی میں، میں تو تمہاری خاطر آگ کے دریا میں بھی کودنے کو تیار ہوں، عمران نے رومانٹک لہجے میں تھیریسیا سے کہا۔ اگر جولیا نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو وہ مجھے گولی مار دے گی، تھیریسیا نے اس مرتبہ طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ جولیا کا یہاں کیا ذکر؟ کیا جولیا اس وقت تمہارے پاس ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، جولیا کسی بھی حال میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی، ہم تمہیں زیرو لینڈ لانے لگے تو وہ بھی آ گئی، اب اگر میں تمہارے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھاؤں گی تو وہ مجھے گولی مار دے گی، تھیریسیا نے بدستور طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، مجھے تو یہاں لانے کا تمہارا کوئی مقصد ہوگا، لیکن جولیا کو لانے کا کیا مقصد ہے؟ عمران نے اس مرتبہ سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں نے تو بتایا ہے کہ جب ہم تمہیں لانے لگے تو اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، وہ تمہیں تنہا کہیں بھی بھیجنے کو تیار نہیں تھی، اس لیے ہم اسے بھی ساتھ لے آئے، تھیریسیا نے اس مرتبہ شوخ لہجے میں کہا۔ تم ہمیں یہاں کیوں لائے ہو؟ عمران نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ جاننے کی اتنی جلدی بھی کیا ہے بھتیجے، اب تو تم نے یہاں ساری عمر رہنا ہے، کچھ دن اسی عمارت میں ریسٹ کرو، پھر زیرو لینڈ کی دنیا دیکھنا، اس کے بعد کام کی باتیں بھی کریں گے، سنگھی نے عمران سے کہا۔ کام کی باتیں؟ یعنی میری اور تھیریسیا کی شادی کی باتیں؟ بعد میں کیوں چچا، یہ باتیں ابھی بھی تو ہو سکتی ہیں، عمران نے اس مرتبہ مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی سنجیدگی نے چند ہی لمحوں میں دم توڑ دیا تھا۔ ابھی تو تمہارے دودھ کے دانت بھی نہیں ٹوٹے بھتیجے، کچھ بڑے تو ہو جاؤ، پھر تمہاری شادی کی باتیں بھی ہو جائیں گی، سنگھی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ سنگھی، عمران ایسی باتیں کر کے مجھے جولیا کے ہاتھوں مروانا چاہتا ہے، تھیریسیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ بیچاری تو خود چند دنوں کی مہمان ہے، زیرو لینڈ کے بڑوں کا حکم ہے کہ اسے زیرو لینڈ کی سیر کروا کر ختم کر دیا جائے، سنگھی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے بڑوں کے اس فیصلے پر افسوس ہو رہا ہو۔ او بیچاری جولیا، اس خوبصورت دنیا میں چند دنوں کی مہمان ہے، تھیریسیا نے بھی افسوس کرتے ہوئے کہا۔ کیا کیا جائے، یہ تو بڑوں کا فیصلہ ہے جسے ٹالا نہیں جا سکتا، ورنہ عمران تو میرا بھتیجا ہے اور میں عمران کو دکھی دیکھنا ہی نہیں چاہتا، سنگھی نے عمران سے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا۔ چچا، مجھے جولیا کی جان بچانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ عمران نے ایک مرتبہ پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ بھتیجے، تمہیں کوئی قربانی نہیں دینی، تمہیں صرف زیرو لینڈ کی شہریت اختیار کرنی ہے، اور تم جانتے ہو
کہ اگر تم یہ کام کر لو تو تمہیں دنیا بھر کی آسائشیں، وسائل، مال و دولت، عزت و توقیر سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ سنگھی نے کہا تو عمران نے خلاف عادت کہکہا لگایا اور اس کا یہ کہکہا کافی طویل ثابت ہوا۔ چچا، وہی برسوں پرانا مطالبہ، کوئی نئی بات کرو پیارے۔ کہکہے لگانے کے بعد عمران نے سنگھی سے کہا، جب تم زیرو لینڈ جوائن کر لو گے تو پھر نئی باتیں ہوں گی، نیو ایجادات ہوں گی، قدم قدم پر نئے ہنگامے ہوں گے اور دنیا سکڑ کر تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ سنگھی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔